पिछले कई महीनों से शहर में मीर आलम नामी सीरियल किलर की अफवाह फैली हुई थी। उसने अब तक कई कत्ल किए थे। कत्ल करने के बाद वो कोई सबूत नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से आज तक किसी को भी कातिल की शनाख्त नहीं हो पाई थी। ज़ूबिया कमाल के तन बदन में आग लग जाती थी जब क्राइम सीन पर कोई सबूत न मिलने पर किसी आम शहरी को जेल में डाल दिया जाता था। ज़ूबिया कमाल एक मशहूर वकील थी। अपने प्रोफेशन में मकाम हासिल करने के बावजूद ज़ूबिया कमाल एक जिम्मेदार शहरी भी थी। जराइम का खात्मा करना इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। हालांकि उसका बाप शहर के जाने माने सियासतदानों में से एक था, लेकिन वो अपने काम में उनसे कभी भी मदद नहीं लेती थी। वो एक दिन भी चैन से नहीं बैठी थी। कत्ल के केस की तफ्तीश के बाद उसने मीडिया पर बयान दिया था कि उसे एक ठोस सबूत मिला है और अब कातिल को होशियार रहना होगा, क्योंकि जल्द वो उसे सलाखों के पीछे धकेल देंगे, जिसके बाद पूरा शहर चैन की नींद सो सकेगा। वो रात को लॉन में बैठी ऑफिस की एक फाइल देख रही थी, तभी कोई दीवार भलांग कर अंदर कूदा। ज़ूबिया घबरा के पलटी। चांद की रोशनी में सया हुडी पहने एक शख्स लंगड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। कौन कौन है वहाँ? वो घबरा कर खड़ी हो गई। कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, बस थोड़ी देर यहाँ रुकूंगा। मर्दाना भारी आवाज़ उभरी तो ज़ूबिया कमाल ने अपने मोबाइल को मेज़ से उठाने की कोशिश की, मगर उस शख्स ने यकदम उसके हाथ से मोबाइल छीनकर पिस्तौल दिखाते हुए कहा, अपनी जान प्यारी है तो खामोश रहो, वरना पछताओगी। उसने ज़ूबिया के माथे पर पिस्तौल टिकाकर कहा, तुम मीर आलम हो ना, जिसने कल ही एक ज़मीन खाली कराने के लिए कई कत्ल किए थे? वो खौफजदा लहजे में बोली और पिस्तौल की नाल को अपने सर पर देखकर बेसाख्ता चिल्लाई, मगर मीर आलम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ दबा दी। वो उसके हाथों को हटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर मीर आलम ने उसे पीछे रखे सोफे नुमा झूले पर धकेला और खुद उसके ऊपर झुककर उसे खामोश करने के लिए एक हाथ मुंह पर रखा, दूसरे हाथ में पकड़े पिस्तौल को उसके सर पर तान लिया। वो फटी आंखों से उसे देख रही थी। डर और खौफ के मारे उसकी बोलती बंद हो गई कि शायद वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। तुम्हारा कमरा कहाँ है? मीर आलम ने तेज लहजे में पूछा। वो डर के सामने इशारा करने लगी तो मीर आलम ने उसे पिस्तौल की नाल के साथ कमरे की जानिब ले गया। ज़ूबिया ने अपने कमरे में आकर उसे ज़ोरदार मुक्का मारने की कोशिश की, मगर मीर आलम ने उसके हाथ को पकड़कर बेड पर धकेला। अब मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले मुझे मेरी टांग से गोली निकालनी है। उसके लिए गर्म पानी और एक बैंडेज बॉक्स चाहिए। दूसरा, मैं वादा करता हूँ कि इस एहसान के बदले तुम्हारी भी कुछ मदद कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हें केस जीतने में काफ़ी मदद मिलेगी। हो सकता है तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाए। मीर आलम ने खुद को संभालते हुए कहा। उसकी हालत ख़राब हो रही थी। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, ज़ूबिया ने हमदर्दी से कहते हुए मोबाइल लेने की कोशिश की, मगर मीर आलम ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। नहीं, मैं खुद अपनी मरहम पट्टी कर सकता हूँ, बस तुम्हें जितना कहा है उतना करो। उसकी हालत देखकर ज़ूबिया के अंदर का इंसान जाग गया। फ़ौरन जाकर गर्म पानी और बैंडेज बॉक्स ले आई। वो मीर आलम के हौसले पर हैरान थी। इतनी बुरी हालत के बावजूद वो खुद को होश में रखने पर फोकस कर रहा था। जब उसने खुद अपने जीन्स के बॉटम लाइन को ऊपर करते हुए जूते से एक छोटा सा चाकू निकाला तो वो दिल बर्दाश्ता होकर बेइख्तियार पीछे हटी थी। ज़ूबिया से उसका ज़ख़म देखा नहीं गया, मगर मीर आलम ने सबसे पहले अपने जीन्स को ज़ख़म की जगह से काटा था, फिर चाकू को गर्म पानी से धोया और साफ़ करने के बाद चाकू को अपने लाइटर से गर्म करके उसने खुद अपनी पिंडली से गोली निकाली। ज़ूबिया ने मुंह फेर लिया। वो उसकी खून से लथपथ टांग देखते हुए दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन वो हैरान थी कि मीर आलम अपना ज़ख़म खुद सीने की कोशिश कर रहा है। मगर फिर उसने ज़ूबिया के हाथ में सुई धागा थमा दिया था। वो डर रही थी, मगर मीर आलम ने एक बार फिर पिस्तौल का रुख उसकी तरफ किया। वो घबरा रही थी, मगर जान जाने के खौफ से उसके ज़ख़म पर टांके लगाने लगी थी। हो गया, उसने अपने ग्लव्स उतारकर कहा। अब तुम डॉक्टर भी बन सकती हो। मीर आलम ने उसके हाथों से ग्लव्स छीनकर अपने जेब में डालते हुए कहा, मगर वो इसकी हरकत पर शजदर रह गई। अब तुम मुतमईन हो के सो जाओ, क्योंकि अब मैं भी एक मुजरिम की मदद करने में शरीक हूँ, तो किसी को कुछ नहीं बता सकती। ज़ूबिया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके चेहरे पर दर्द और थकन के असरात थे, जो ज़ूबिया जैसी रहमदिल लड़की को दुखी कर रहा था। जबकि मीर आलम ने उसके पीछे कंधे पर कोहनी मारी ताकि वो बेहोश हो जाए। वो लड़खड़ाती हुई उसकी बाहों में गिरी थी। एम सॉरी, उसने ज़ूबिया को पीछे बेड पे लेटाते हुए ज़ेमे लब कहा और अपने साथ सारे सबूत मिटाकर वहाँ से गायब हो चुका था। मीर आलम पिछले 2 सालों से सारी गैर कानूनी ज़मीनों को अपने कब्ज़े में लेता जा रहा था,
जिन पर सियासतदानों या किसी बड़े आदमी ने नाजायज कब्जा किया हुआ था। इसीलिए लोग इसे लालची और पैसे का पुजारी कहते थे। बज़ाहिर वो ये काम गुंडागर्दी से कर रहा था, मगर इस सब के पीछे असल वजह उसकी ड्यूटी थी। वो सीक्रेट एजेंट था, लेकिन सारे शहर वाले उसे गुंडा समझते थे। कुछ सियासतदानों ने भी उसे अपने साथ काम की पेशकश की थी, जिनके साथ वो हाथ मिला चुका था। बहुत कम लोग जानते थे कि पैसों का पुजारी मीर आलम ही असल सीरियल किलर है, जो बड़े बड़े जराइम को ख़त्म करने के लिए मुजरिमों को कत्ल करके उनके कत्ल का कोई सबूत नहीं छोड़ता। ज़ोबिया कमाल गुस्से की शिद्दत से पागल हो रही थी कि वो इसका इकलौता सबूत भी ले गया था, जिसमें उसे कत्ल करते साफ देखा जा सकता था। वो सबूत भी ले गया उसे बेहोश करने के बाद। मुझे कितनी गहरी और किस नौइयत की चोट लगानी थी वो खूब जानता था। कितना कमीना इंसान था वो। उसने दांत पीसकर ज़ेरे लब कहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मीर आलम। एक सबूत गया तो क्या हुआ, और सबूत ढूंढूंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा दिलवा के रहूंगी। वो खुद से अहद करने लगी, ये जाने बिना कि आने वाले वक्त में वो इस पर अमल नहीं कर पाएगी। आपकी बेटी बड़ी ही ज़िद्दी किस्म की वकील है, इसे ये फांसी का फंदा अपने गले में डालने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो यूं ही ज़िद पर अड़ी रही तो नुकसान उठाएगी। मीर आलम ने धमकियामेज़ लहजे में कहा तो ज़ोबिया के वालिद कमाल ज़फ़र के तन बदन में आग लग गई, मगर वो जहर का घूंट पीकर चुप हो गया, क्योंकि उसने अपने एक दुश्मन को मीर आलम के हाथों कत्ल करवाया था, इसलिए उसके सामने मजबूर था। क्या चाहते हो तुम? वो परेशानी से मीर आलम को पूछने लगा। बस इतना ही कि वो मेरा केस छोड़ दे, क्योंकि अगर वो केस खुला तो सबसे पहले आप ही की पोल खुलेगी, उसने तंजिया लहजे में कहा। उसे डर था उसका मिशन कंप्लीट होने से पहले ज़ोबिया उसे दुनिया के सामने ना ले आए। क्या हम मिल सकते हैं? कमाल ज़फ़र ने ख्वाहिश जाहिर की। ज़रूर मिलेंगे, पहले अपनी बेटी को काबू कीजिए, वरना अफसोस के लिए आना पड़ेगा। मीर आलम हंसते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, मगर वो जानते थे कि ये बात वो सिर्फ बोल नहीं रहा, ऐसा कर भी सकता है। आप यूं समझें कि काम हो जाएगा। कमाल ज़फ़र ने यकीन दहानी कराई तो उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद किया। वो हमेशा बर्नर फ़ोन का इस्तेमाल करता, जिससे कोई उसे ट्रेस नहीं कर पाता था। अपने बाप और मीर आलम के रोकने के बावजूद ज़ोबिया ने हाल ही में होने वाले बिजनेसमैन के केस को रीओपन किया तो हर कोई उसकी जान के पीछे पड़ गया, क्योंकि इस केस में सियासतदानों के साथ बिजनेसमैन के नाम सामने आए थे। कमाल ज़फ़र घबरा गया कि कहीं इतने सालों में बनाया असर और रसूख बेटी की बेवकूफ़ी के नज़र ना हो जाए, लेकिन वो बेटी को भी नहीं खो सकता था, इसलिए मीर आलम से अपनी बेटी की हिफाजत के लिए सौदा किया था। छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो मुझसे? ज़ोबिया शाम ढलते वक्त घर वापस लौट रही थी जब एक सुनसान रास्ते में चंद गुंडों ने उसे गाड़ी रोककर पकड़ा था, मगर वो मुस्तकिल चिल्लाकर मदद मांग रही थी और बगैर किसी डर खौफ के सवाल पर सवाल किए जा रही थी। जल्द जान जाओगी कि हम कौन हैं और आज रात तुम किसकी मेहमान हो। एक बंदे ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधने की कोशिश की, मगर वो फिर बोल पड़ी थी, देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकती हूँ। उसने लालच देकर खुद को बचाना चाहा, आखिर वो लोग पैसों के लिए तो काम करते थे। मुझे तो तेरी जुबान चाहिए जो काट कर कुत्तों को खिलानी है, कितना बोलती है तू? दूसरे ने गुस्से से कहा। गाड़ी चलते ही उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, मगर वो इसके बावजूद भी हाथ पैर चलाते हुए उनको तंग कर रही थी। साथ बैठे बंदे ने उसके बालों को पकड़कर गुस्से से कहा, क्या खाती है जो इतनी ताकत दिखा रही है? एक रख के दूंगा ना। उसकी आंखों पर पट्टी इसलिए बांध दी गई थी ताकि वो रास्ते को समझ न पाए। थोड़ी देर में वो एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर थे, जहां आसपास कोई आबादी नहीं थी। उसे एक कुर्सी पर बांध दिया गया। मगरिब वक्त वहां एक दो लाइटें जल रही थीं, जिनकी रोशनी बराए नाम थी। इतने में सीढ़ी चढ़ते हुए भारी जूतों की आहट सुनाई दी। सब इस आवाज की तरफ मुतवज्जे हुए। लगता है बॉस आ गए, एक बंदे ने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरे ने मोबाइल की लाइट का रुख उस तरफ करते हुए सीढ़ियों की जानिब किया, मगर वहां पहुंचते ही उसका सर किसी के मुक्के से टकराया और वो बेसाख्ता पीछे गिर गया। अबे क्या हुआ? वहां कौन है? उसके साथी ने उस तरफ धीरे से कदम बढ़ाए। ध्यान से, तीसरे ने उसे घबराते हुए तलकीन की। चौथे ने ज़ोबिया के सर पर पिस्तौल तान ली। बॉस हूं तुम्हारा, मीर आलम ने उनके सामने आकर कहा, जो सिया ट्रैक सूट के साथ सिया हुडी में मलबूस, चेहरे पर काला मास्क लगाए हुए था। तुम हमारे बॉस नहीं हो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो?
ان میں سے ایک نے بڑی ہٹ دھرمی سے کہا اور تیزی سے میر عالم کی طرف گھونسا مارنے کے لیے دوڑا، مگر میر عالم نے خود کو بچاتے ہوئے اس کا مکہ پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ میر عالم اور گنڈوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ میر عالم بہت تیزی سے انہیں مار رہا تھا۔ آخر کار ایک نے زوبیا کی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر پستول اس کے سر پر رکھ کر میر عالم کو ڈرایا تھا۔ چھوڑ دو میرے آدمیوں کو ورنہ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ اس کی دھمکی پر میر عالم نے سامنے والے گنڈے کو لات ماری اور بولا، مار دو مجھے کیا؟ یہ کہہ کر وہ اس آدمی کی طرف بڑھنے لگا۔ بس بہت ہوا، اگر آگے بڑھے تو اسے مار دوں گا۔ وہ آدمی اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولا۔ اس کے بات پر زوبیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ دیکھو میری بات سنو، میں اسے نہیں جانتی، تم لوگ مجھے چھوڑ کر بے شک اسے مار دو۔ وہ بولتے ہوئے بے اختیار چیخی اور آنکھیں بند کر دی تھیں کیونکہ اس بندے نے غصے میں ٹریگر دبا دیا تھا۔ مگر میر عالم نے بے فکری دکھا کر ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اس کا ہاتھ اوپر کر دیا اور فوراً اسے گولی ماری۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا کیونکہ گولی سیدھی اس کی ٹانگ پر لگی تھی۔ زوبیا نے گولی چلنے کے بعد خاموشی محسوس کر کے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اب وہ اس کے پاس کھڑا تھا اور دلچسپی سے اس کا گھبرایا چہرہ دیکھنے لگا۔ کھولو مجھے ظالم آدمی، وہ ایک بار پھر چلائی۔ میر عالم نے اس کے ہاتھ کھولے اور اس کے قریب پڑے زخمی بندے کو ٹھوکر مار کر اس کے ہاتھ سے گن دور پھینکی، کیونکہ وہ اب بھی میر عالم کو مارنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زوبیا کمال اسے حیرت سے تک رہی تھی، جبکہ اس نے وہاں گرے سبھی لوگوں میں سے ایک کا موبائل اٹھایا اور پولیس کو اطلاع دی۔ یہاں ایک حادثہ پیش آیا ہے، پتہ نوٹ کرے۔ اس نے اطلاع دے کر کال کاٹی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری جان جا سکتی تھی، وہ چیخ کر بولی۔ لیکن تم زندہ ہو، وہ عجب شان بے نیازی سے بولا تھا۔ بنا سوچے سمجھے تم گولی کیسے چلا سکتے ہو؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اور تم نے اس کی جان لے لی، وہ بے یقینی سے بولی۔ کول ڈاؤن، وہ ایک مجرم ہے اور ویسے بھی یہ مرا نہیں، زخمی ہے، تم خود کو ہلکان مت کرو۔ وہ اس کے کندھوں کو پکڑ کر بولا، مگر زوبیا نے یکدم اس کے ہاتھوں کو جھٹکا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح بولنے والے؟ میری جان کیوں بچائی اور کس کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہو؟ وہ غصے سے پاگل ہو چکی تھی، مگر میر عالم نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے وہیں چھوڑ کر سیڑھیوں کا رخ کیا۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے اسے گھور رہی تھی، مگر کچھ ہی لمحوں میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ کس نے بھیجا تھا تمہیں اور کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ زوبیا نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے راستہ طے کیا تھا، ساتھ ہی سوال جواب کرنے لگی تھی، مگر میر عالم نے کوئی جواب نہیں دیا اور نیچے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زوبیا خود گاڑی میں آ کے بیٹھ جائے گی۔ تم ایک قاتل ہو اور اس کی میں خود چشم دید گواہ ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھ کر دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ میر عالم نے انسنی کر کے گاڑی چلائی۔ نہیں، ایک منٹ، تم نے بہت سے لوگوں کو مارا ہے اور سامنے پولیس کی نفری دیکھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ پولیس کو تم نے بلایا تھا تو اپنا بیان بھی ریکارڈ کرواؤ نا، وہ تیزی سے دور سے آتی پولیس کو دیکھ کر بولی۔ میں نے کال کر کے شکایت کی، بس یہی کر سکتا ہوں۔ تم چاہو تو پولیس کو سب بتا سکتی ہو، بشرطے کہ وہ اعتبار کر لے، میر عالم نے طنز کہا اور گاڑی دوسری طرف موڑ لی۔ زوبیا اسے غصے سے گھورنے لگی۔ مگر تم ایک قاتل ہو، یہ بات میں ثابت کر کے رہوں گی، اس نے جیسے چیلنج کیا اور اس کی طرف بڑھ کر چہرے سے ماسک ہٹانے کی کوشش کی، مگر میر عالم نے اچانک بریک مار کر اسے چونکا دیا۔ وہ ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ہوئے بچ گئی۔ تمہاری جان لے لوں گی، زوبیا نے اپنے بالوں کو جھٹک کر چہرے سے ہٹایا اور دھمکی دی۔ میر عالم نے اس کے گھر سے کچھ دور گاڑی روکی تھی اور پچھلی سیٹ سے اس کا کوٹ اور پرس اسے تھمایا۔ اپنا فون نمبر دو، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ زوبیا نے پلان بی استعمال کیا اور میٹھی چپڑی باتوں میں اسے پھنسانے کی کوشش کی۔ میں خود تمہیں فون کروں گا جب کبھی تمہاری یاد آئی تو، اس نے رومانوی لہجے میں کہا، مگر زوبیا نے اس کی بازو کو پکڑ کر اس کے قریب آنے کی ایک بار پھر کوشش کی۔ وہ میر عالم کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں اچھا سا ڈنر کرواتی ہوں۔ وہ اس کی بے تکلفی پر مسکرایا اور اس کی کمر میں بازو ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ بہت پیار آ رہا ہے مجھ پر، اس نے اپنی سیاہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ بے اختیار چلائی، دور رہو، اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ بہت ہی جاہل اور گھٹیا ہو تم، میں جان چکی ہوں یہ نقاب اوڑھ کر کسے بیوقوف بنا رہے ہو، چہرہ دکھاؤ اپنا، وہ دور ہوتی ہوئی پر یقین لہجے میں بولی۔ بہت یاد کرتی ہو مجھے،
मीर आलम ने उसकी थोड़ी को उठाकर कहा तो ज़ोबिया ने एक बार फिर उसके हाथ को झटका। एक इंसान का कत्ल करने के बाद भी तुम इतने पुरसुकून कैसे रह सकते हो? वो उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी जब मीर आलम ने रोड से गुजरती तेज रफ्तार गाड़ी से बचते हुए रोड के दूसरी जानिब छलांग लगाई और गायब हो गया। वो बेइख्तियार उसके पीछे लपकी मगर उसे कहीं ना पाकर शॉक्ड हो गई थी। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जान जोखम में डालने की? छोड़ क्यों नहीं देती इस केस को? इसके डैड कमाल जफर ने चिल्लाते हुए कहा। मैं सच जानकर रहूंगी और इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा जाऊंगी। ज़ोबिया ने उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में जवाब दिया। तुम अपने बाप के सामने खड़ी हो, कुछ होश करो। उन्होंने ज़ोबिया के चिल्लाने पर उसे होश दिलाना चाहता। नहीं, मैं एक पॉलिटिशियन के सामने खड़ी हूं जो अपनी 22 साला सियासी साख को खोने से डरते हैं। उसने आईना दिखाया। तो इसमें क्या गलत है? इज्जत और शौहरत खोने से हर कोई डरता है। वो तुर्की बतुर्की बोले थे। मगर मेरी माँ ने तो फिर से शुरुआत कर सकते हैं, वो नरमी से बोली। वो जानती थी उसके डैड कुछ इल्लीगल काम करते हैं। अब तुम मुझे सिखाओगी कि सियासत कैसे करते हैं? वो तंजिया लहजे में बोले। नहीं, मैं आपको अपने फ़ायदे की खातिर सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है अगर आप इस केस में मेरी मदद करेंगे तो आप लोगों की नज़र में हीरो बन जाएंगे। उसने लालच देना चाहा। अगर जान और औलाद कुर्बान करके हीरो बनना है तो मैं विलन ही ठीक हूँ। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो वो बेबस हो गई और सबूत जमा करने के लिए दूसरा रास्ता सोचने लगी। मोबाइल पर स्क्रोलिंग करते हुए उसे एहसास हो रहा था कि आजकल हर जगह एक शख्स की बात हो रही थी। वो एमए के नाम से मशहूर था, जिसकी लोगों ने शक्ल तक नहीं देखी थी। आए दिन अखबारात में स्याह हुड्डी पहने कातिल के कत्ल की खबरें लगती थीं। ज़ोबिया ने गुस्से से मीर आलम के कारनामे पढ़े और बोली, इसे तो मैं पकड़ के रहूंगी। अब किसकी बारी है? चीफ ने पूछा। फिक्र ना करें, अगला नंबर एमपी दिलावर का है। इसके खिलाफ सबूत वकील ज़ोबिया कमाल को देने हैं, जो काफ़ी होनहार वकील है। सियासतदान कमाल जफर की? जी, मीर आलम ने मुख्तसर कहा। तो कमाल जफर खामोश रहेगा? कुछ भी हो, ज़ोबिया कमाल खामोश नहीं रहने वाली। हम इसके ज़रिए काफ़ी केसेस हल कर सकते हैं। मीर आलम ने तजवीज़ जाहिर की। और वो तुम्हारी बात क्यों मानेगी? चीफ ने वजाहत तलब की। वो हमारी बात नहीं मानेगी, बज़ाहिर हम उसकी बात मानेंगे। हम अपने मंसूबे उसकी ज़बान से बतलाएंगे ताकि वो इन तमाम मंसूबों को अपना मकसद समझकर पूरा करे। चलो, तुमने सोचा है तो मुझे यकीन है कर भी लोगे। बेस्ट ऑफ लक। वो दोनों लाइब्रेरी में किताबें सर्च करते हुए बड़ी एहतियात से बात कर रहे थे। गुफ्तगू ख़त्म होते ही दोनों ने मुखालिफ रास्ते का रुख किया। वो अपने ऑफिस में बैठी एक फ़ाइल देख रही थी, तभी उसे एक मैसेज आया। छत पर आओ, तुम्हारा ख़ास कोरियर आया है। वो हैरान होती एहतियातन बालों में नेल फाइलर हथियार के तौर पर लगाकर गई थी। छत पर पहुंचते ही स्याह हुडी और मास्क पहने मीर आलम को देखकर वो बेकाबू हो गई। तुम यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? चिल्लाते हुए उसने अपने बालों से नेल फाइलर निकालकर उसे मारने की कोशिश की, मगर मीर आलम ने उसके हाथ को घुमाते हुए उसके दोनों बाजुओं को उसके पीठ पर बांधा और उसे अपनी दोनों बाहों में लेकर दबोच लिया। छोड़ो मुझे, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? भूल है तुम्हारी। पिछली बार अगर तुम मुझे बेहोश ना करते तो। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसकी पीठ मीर आलम के सीने से चिपकी हुई थी, तो अपनी कोहनियों से उसे मारने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मगर मीर आलम ने सबसे पहले बड़ी नरमी से उसके हाथ से वो नेल फाइलर लेकर उसके कान में सरगोशी की। मुझे तुम्हारी हिम्मत ने काफ़ी मुतासिर किया है। एक लड़की को इसी तरह दिलेरी से मुकाबला करना चाहिए, चाहे कातिल उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। क्या बकवास है? ज़ोबिया ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसके पाँव पर अपनी पेंसिल हील रखी। वो कराहा, बेसाख्ता उसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ी। ज़ोबिया ने फ़ायदा उठाते हुए उसे पीछे धकेला। मीर आलम ने भी खुद को कमज़ोर जाहिर करते हुए उसे छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? तुम एक कातिल होकर मेरे बाप को कातिल कह रहे हो? वो गुस्से से बोली। तो मीर आलम मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम थे जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। शायद तुम घबरा गए हो कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत तो नहीं है। ज़ोबिया ने बेहद तकब्बुर से कहा। नहीं, मुझे ऐसा कोई खौफ नहीं है, मीर आलम ने इत्मीनान से कहा। वो उसके इत्मीनान को देखकर जल रही थी। वो उल्टे कदम चलते हुए पीछे जा रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ज़ोबिया को लगा कि वो छत से छलांग लगा रहा है, तो खौफ के मारे उसकी तरफ दौड़ी। अपना ख्याल रखना मेरी जान। मीर आलम ने मुस्कुराते हुए रूफ स्विंग के जरिए छत से छलांग लगाई। वो दौड़ती हुई उस तरफ पहुंची, मगर मीर आलम जैसे गायब हो गया था। ज़ोबिया ने अपने मोबाइल से पुलिस का नंबर मिलाया, मगर वो ये सोचकर चुप हो गई कि वो पुलिस को क्या बताएगी, इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो वापस जाने लगी थी जब बेंच पर एक खाकी लिफाफा देखा।
اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لفافہ رکھنے والے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کسی کو نہ پا کر مایوس ہو گئی۔ اس کا صحیح استعمال کرنا تم جانتی ہو، ایم اے۔ لفافے پر تحریر الفاظ اس کا ڈھیروں خون بڑھا گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چل پڑی تھی۔ زوبیا نے آفس میں آتے ہی اس لفافے کو کھولا تو اس میں ایم پی دلاور کے خلاف کافی سارے ثبوت تھے جن سے پتہ چلا کہ وہ ناجائز کلب چلاتا ہے۔ زوبیا تو اس انکشاف پر دنگ رہ گئی اور پہلی فرصت میں اس نے سارے ثبوت لفافے میں ڈالے اور اس کے خلاف مضبوط کیس تیار کرنے لگی۔ سارے ثبوت ہونے کی بنا پر 2 ہی دن میں وہ یہ کیس جیت چکی تھی اور دل ہی دل میں میر عالم پر حیران ہو رہی تھی کہ اس نے یہ سارے ثبوت کیسے اکٹھے کیے اور مجھے ہی کیوں دیے، لیکن مجرم کو سزا دلا کر وہ بہت خوش تھی۔ دوسری طرف ایم پی دلاور کو سزا ملنے پر میر عالم بھی بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا زوبیا کمال کو ثبوت دینے کا مطلب ہے مجرم کو سزا ملنا۔ جس طرح وہ خود وطن پرست تھا، زوبیا بھی ویسی ہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں زوبیا کے لیے پسندیدگی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ خود حیران تھا۔ اپنی 30 سالہ زندگی میں اس کا دل پہلی بار کسی لڑکی پر آیا تھا، اور لڑکی بھی وہ جو اسے ہر صورت پھانسی پر چڑھانے کو تیار رہتی تھی، جس کی پوری کوشش تھی کہ وہ شام سے پہلے گرفتار ہو جائے، اور وہ جانتا تھا اس کے گرفتار ہونے پر سب سے زیادہ خوش زوبیا کمال ہی ہوگی۔ یہ میری وکیل صاحبہ مجھے ہی مروانے پر تلی ہوئی ہیں، وہ خود سے کہتا ہوا اپنے اگلے ٹارگٹ کو سوچنے لگا۔ بعض لوگ ایسے تھے جن کے لیے ان کے افسر نے موت ہی چنی تھی کیونکہ وہ جرائم میں پوری طرح دھنسے ہوئے تھے، اور میر عالم نے صرف انہی کا خون کیا تھا جس کا اس کو اوپر سے آرڈر ملا تھا۔ لیکن یہ بات زوبیا کمال نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ایجنٹ ہے اور اپنے افسر کے آرڈر فالو کر رہا ہے، اور وہ جانتا تھا جب تک اسے سچائی پتہ نہیں چلے گی وہ یوں ہی اس کے پیچھے پڑی رہے گی۔ ایک بار پھر زوبیا کمال کو شہر کے مشہور بلڈر شہباز عالم کے خلاف کسی نے ثبوت بھیجے تھے۔ لفافے پر اے ایم کا نام لکھا تھا اور اندر سارے ثبوت تھے کہ اس نے شہر کے بیچوں بیچ غریب لوگوں سے ان کے گھر خالی کروا کے ایک شاپنگ مال بنوایا تھا۔ زوبیا ثبوت دیکھتے ہی پرجوش ہوتے ہوئے اٹھی اور پہلی فرصت میں اس نے عدالت میں کیس کر دیا، اور 2 ہی پیشوں میں اس نے بلڈر کو سخت سزا کے ساتھ 50 لاکھ کا جرمانہ بھی کروا دیا۔ کیس جیتنے کے بعد وہ مسرور سی بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب اسے نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ 2 بہت بڑے کیس جیتے ہیں، ٹریٹ نہیں دوگی؟ زوبیا حیرت سے اچھل کر بیٹھی اور بولی، ہاں ضرور دوں گی، بتاؤ کہاں ملنا ہے؟ وہ دل میں سوچنے لگی، میر عالم تم ایک بار آ جاؤ بس، پھر میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گی۔ دوسری طرف سے وہ فوراً بولا، ٹریٹ دوگی یا پولیس کے حوالے کرو گی؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ زوبیا کی زبان ہلکی سی لڑکھڑائی تو وہ بری طرح ہنستے ہوئے کہنے لگا، مجھے پہلے ہی تم سے یہ امید تھی، تم ایسا ہی کچھ سوچ رہی ہوگی۔ نہیں میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، بس تم نے ہی ٹریٹ مانگی تھی وہی دینے کے لیے چلا رہی ہوں، اور تم شاید جانتے نہیں میں کتنے کھلے دل کی مالک ہوں، میں کسی کو انکار نہیں کرتی۔ وہ فوراً سے بات بنا گئی، کھلے دل کے ساتھ تم انصاف پسند بھی ہو، میں یہ بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ خیر ابھی تو میں تم سے ٹریٹ نہیں لے رہا، ابھی تو بس تم اپنی جیت کو انجوائے کرو اور میری ٹریٹ کو یاد رکھو، جلد ہی ہم ملیں گے۔ وہ بات کو ختم کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کاٹتا زوبیا بولی، لیکن کب ملیں گے؟ ملتے ہیں یار، تم تو کچھ زیادہ ہی بے صبری ہو رہی ہو۔ وہ ہنس کے بولا تو زوبیا کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ میر عالم نے فون کاٹ دیا تھا اور وہ اس کے ہاتھ سے نکلنے پر افسوس کرتی رہ گئی۔ میڈم آپ کے لیے کوریئر آیا تھا، میں نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے ہی آفس آئی، آفس کے ٹی بوائے نے اطلاع دی۔ زوبیا کو لگا کسی کلائنٹ کی جانب سے ہوگا، مگر میز پر سرخ گلابوں کا گلدستہ دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک لفافہ بھی تھا جس میں وہ اپنی تصویریں دیکھ کر طیش میں پڑ گئی۔ وہ اغوا والے دن میر عالم کی باہوں میں تھی، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میر عالم تم کتنے گھٹیا ہو، یہ بات تو میں بھول گئی تھی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم کہ تمہارے لمس نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے، یا تمہاری خوشبو میری سانسوں میں مہک رہی ہے اور یہ تصویریں دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گی؟ وہ غصے سے کچھ بھی بول رہی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دروازہ نوک ہوتے ہی وہ بوکھلا گئی اور ساری تصویریں اٹھا کر میز کے ڈرا میں ڈالی، جن میں سے ایک تصویر نیچے گر گئی، مگر اپنی سیکرٹری کے اندر آتے ہی اس نے تصویر پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا میم، عدالت نہیں جانا؟ آج کیس کی سنوائی ہے نا؟
सेक्रेटरी ने अपनी घड़ी को देखकर कहा था। हाँ, बस जा रही हूँ, ज़ोबिया कमाल ने मुस्कुराकर कहा तो वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। ज़ोबिया ने सारी तस्वीरें समेटकर वापस लिफाफे में डाली और लिफाफा अपने हैंडबैग में रखा। केस की फाइल उठाकर जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। घर आकर वो उसकी तस्वीर को लेकर मुस्तकिल देख रही थी। उसकी सियाह गहरी आंखें जानी पहचानी लगीं। इन आंखों में अजीब सी कशिश थी जो उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी। उसने घबराकर फोटो मेज पर फेंक दी और जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर मुंह से लगा ली। वो पानी पीते हुए बालकनी में आई, जहां सामने उसे खड़ा देखकर हड़बड़ा गई और मुंह से सारा पानी उगल दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे याद कर रही थी, इसलिए मैं आ गया। वो दोनों बाजुओं को अपने सीने पर बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। मैं तुम्हें याद कर रही थी? ये किसने कहा तुम्हें? वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलकर बोली। अभी तक तो तुम मेरी तस्वीर को देख रही थी, मुझे याद कर रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और ज़ोबिया घबराकर पीछे हटी थी। मैं क्यों तुम्हें याद करूंगी? तुम्हें क्या खास बात है? उसकी जबान और लहजा डगमगाए थे। वो उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर चूमने ही वाला था कि ज़ोबिया चिल्लाते हुए हड़बड़ाकर नींद से जागी थी। उसे होश आया तो वो अपने बिस्तर पर थी। उसने हैरानगी से अपने दोनों हाथ होंठों पर फेरे। उसे मीर आलम का छूना याद आया तो कराहत के मारे जैसे अपने हवासों से इस ख्याल को झटका और वापस कंबल मुंह पर ओढ़कर सो गई। ज़ूबिया कमाल को एक केस में अपने पापा का बयान चाहिए था। चलो आज एक साथ डिनर करते हैं, वो भी तुम्हारी पसंदीदा तरीन जगह पर। बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद वो बाहर आकर बेटी से बोले, क्या बात है डैड, आज आपको मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। वो शरारत से बोली तो कमाल जफर ने कहका लगाकर कहा, बदतमीज लड़की, बात ऐसे कर रही हो जैसे मैं हमेशा तुम पर जुल्म ढाता हूँ। आपको तो पता है कि आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं कि जुल्म सतम सहकर चुप कर जाए, लेकिन लगता है आज कुछ खास है। वो बात के बाजू को पकड़कर मानी खेज लहजे में बोली थी, तुम्हें किसी से मिलवाना है जो मेरे बाद तुम्हारे लिए एतबार के काबिल बन सकता है। वो किसी सोच में खोए से कह रहे थे। मुझे आपके अलावा किसी पर एतबार नहीं, वो इनके बाजू पर सर रखकर मोहब्बत से बोली थी। खैर, वो तो तुम्हें हर किसी पर शक करने की आदत भी है। जब मेरी ही मोहब्बत पर शक करती हो तो वो नागवारी से कहने लगे, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। वो बात काटते हुए बोली तो कमाल जफर भी उसकी बात पर हंस दिए। आप चले, मैं अपनी गाड़ी से आती हूँ, क्योंकि फिर एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में भी जाना है। वो अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए बोली तो कमाल जफर भी जवाबन कंधे उचकाकर ठीक है बोले। वो अपने ड्राइवर को फ़ोन करते हुए गाड़ी की जाने बढ़ ही रहे थे कि नीचे ज़मीन पर पड़ा फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, जो कदम बढ़ाते उनके पाँव के नीचे आ गया। वो फ़ोन देखकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने किसी और का फ़ोन समझकर इधर उधर देखा कि शायद कोई आसपास हो जिसका फ़ोन गिरा है तो वो रिंग सुनकर उठाने आए, लेकिन पार्किंग में उस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने अपने मोबाइल से कॉल कट की तो नीचे पड़ा फ़ोन भी बंद हो गया। उन्हें तशवीश हुई कि ड्राइवर का फ़ोन गिरा है, लेकिन गाड़ी तक आए तो सामने मंजर देखकर बेख्तियार चिल्लाए, अकबर खान, क्या हुआ तुम्हें? वो जख्मी हालत में गाड़ी के फ्रंट हुड पर बेहोश पड़ा था। उन्होंने पुलिस को फ़ोन करना चाहा। उसी वक्त एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। कमाल जफर ने कॉल रिसीव करनी चाहिए, मगर किसी ने आकर उनके सर पर डंडा मारकर फ़ोन छीन लिया। वो सर पर हाथ रख के हैरान रहते हुए गिरने लगे थे। अचानक मीर आलम ने उनसे लिपटकर दूर छलांग लगाई थी। उस लम्हे गाड़ी में ज़ोरदार धमाका हुआ और वहाँ खड़ी आसपास की गाड़ियों को आग लग गई। पार्किंग में आग लगने की वजह से यकदम इमरजेंसी अलर्ट सायरन बजा था, जो पुलिस और फायर फाइटर्स को इत्तला देकर फौरी आने का इशारा होता है। कमाल जफर कुछ देर तक होश में रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मीर आलम उन्हें गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले आया था, जहां पहुंचते ही उन्हें फौरी इलाज के लिए इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया था। काफ़ी देर से वो बैठी इंतजार कर रही थी, मगर कमाल जफर अभी तक मतलूबा जगह पर नहीं पहुंचे थे। ज़ूबिया मुस्तकिल उन्हें कॉल्स कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब वो परेशान होकर वहां से बाहर आई तो उसे मैसेज आया, कमाल जफर अस्पताल में है और अब इनकी हालत पहले से बेहतर है, आराम से पहुंचो। वो बेख्तियार गाड़ी की तरफ आई और अस्पताल के पते पर फौरन पहुंची। रिसेप्शन पर पूछने के बाद वो तकरीबन दौड़ती हुई उनके कमरे में आई। अंदर आते ही मीर आलम को देखा। तुम कातिल कहीं के, ज़ूबिया ने उसे पूरी ताकत से धक्का देकर कहा। वो इसकी आहट सुनते ही होशियार हो चुका था, इसलिए वहीं कदम जमाकर उसके हाथ पकड़ लिए थे और अगले ही लम्हे दोनों ने एक दूसरे के हाथों को झटका था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जोर से चिल्लाई। कमाल जफर इस आवाज़ पर जाग गए। ज़ूबी, मैं ठीक हूँ बेटा। डैड, आप ठीक तो है ना? उसने बेसख्त अपने बाप को गले से लगाकर कहा। मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या है? वो जानती थी कि वो क्या पूछ रहे हैं, इसलिए मीर आलम को देखकर फिर से बेकाबू हो गई।
ڈیڈ یہ آپ کو مارنے آیا ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ غصے سے میر عالم کو دیکھ کر بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میر عالم زیر لب طنزی انداز میں ہنسا۔ زوبی بس کر جاؤ بیٹا، یہ محض غلط فہمی ہے، وہ مجھے مارنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، یہ میر عالم ہے، اسی نے میری جان بچائی اور ڈنر پہ میں تمہیں اسی سے ملوانے والا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو سہلا کر بولے۔ لیکن ڈیڈ آپ نہیں جانتے، وہ کہنا چاہتی تھی میر عالم قاتل ہے۔ بس ٹھیک ہے، بہت ہوا، اب ختم کرو ضد، انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی تھوڑی جذباتی ضرور ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے، وہ میر عالم کی طرف دیکھ کر بولے تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ کی بیٹی بہت بہادر بھی ہے، میر عالم نے کھلے دل سے تعریف کی۔ وہ تو ہے، وہ جواباً فخریہ انداز میں بولے۔ آج صبح ہی انہیں میر عالم کی سچائی پتہ چلی تھی۔ انہوں نے کچھ گھبرا کر میر عالم سے پوچھا، کیا تم نے میرے خلاف ثبوت پولیس کو دے دیے ہیں؟ تب میر عالم نے ان سے کہا، ابھی تو نہیں دیے سسر جی۔ اس کے سسر جی کہنے پر وہ چونکے تو میر عالم نے کہا، میں زوبیہ کو پسند کرتا ہوں۔ کمال ظفر نے فوراً ہاں کہہ دی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، میر عالم نے مسکراتے ہوئے زوبیہ کو کہا۔ شہر کا سب سے بڑا سیریل کلر یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈائریکٹ بولی تو میر عالم کو بے اختیار حیرت انگیز کھانسی آئی، جیسے گلے میں کوئی کانٹا اٹک گیا ہو۔ کیا کچھ بھی بول رہی ہو؟ کمال ظفر نے شرمندہ ہو کر اس کی بات کو ٹالا تھا۔ کیا ڈیڈ، آپ تو کچھ بولنے میں نہیں دے رہے ہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ خیر، اگر تم نے میرے ڈیڈ کی جان بچائی ہے تو جان لینے والا کون تھا؟ زوبیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ فکر مت کرو، سی سی ٹی وی فوٹیج جلد مل جائے گی، میر عالم نے سکون سے کہا، پھر گھڑی دیکھتا ہوا بولا، میں چلتا ہوں۔ مگر زوبیہ کمال اسے دیکھتا جاتا دیکھ کر مستقل گھورتی رہی تھی، پھر اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ کمال ظفر نے دونوں کے جاتے ہی آنکھیں موند لی۔ چلو ایک سودا کرتے ہیں۔ جیسے ہی زوبیہ باہر آئی، میر عالم نے اسے دیکھ کر بے جھجک کہا، میں تم پر کیوں بھروسہ کروں؟ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح گھمنڈ کی لہر نمایاں ہوئی۔ تو کیا اب بھی میں شک کے دائرے میں ہوں؟ ڈیڈ کی جان بچائی اس لیے بخش دیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اعتبار کا رشتہ بن جائے گا، وہ نخبت سے بولی۔ پہلے سن تو لو، ہو سکتا ہے یہ آفر تمہیں پسند آئے۔ بکو، وہ بدتمیزی سے بات کر رہی تھی مگر میر عالم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ ایم پی دلاور کا کام ہے، میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور کمال ظفر کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں، میر عالم نے اس کے سامنے رک کر پرسکون انداز میں کہا۔ بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ زوبیہ نے یکدم جواب مانگا تھا۔ بدلے میں تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی، وہ فوراً بولا۔ مجھے تم سے اس بات کی ہی، وہ اتراتے ہوئے کچھ کہنے ہی والی تھی مگر میر عالم نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایسا شاید تم سننا چاہتی تھی، لیکن ان سب فضولیات میں نہیں پڑتا۔ زوبیہ کو جیسے بے عزتی محسوس ہوئی تھی، وہ آنکھوں پر کالے چشمے لگا کر ایک بار پھر اسے حیرت کا جھٹکا دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ایسا چاہتی ہو۔ خیر، میں سچ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، وہ قریب آ کر بولا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ تیش میں بولی مگر میر عالم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی لیکن میر عالم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے زوبیہ کا ہاتھ اپنے سامنے کیا اور جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر اس کی فنگر رنگ میں پہنا دی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر میر عالم نے اپنی انگلیوں اس کے ہونٹوں پر رکھ کر کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ حیرت کے مارے اس کی آنکھیں مزید پھیلی ہوئی اور چہرے پر نمایاں لگ رہی تھیں۔ تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی ہیں، میر عالم نے قریب ہو کر اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ وہ اس کی جرت پر دم بخود رہ گئی، وہ کچھ بھی کہنا بھول گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل جب وہ زوبیہ کو کسی شہر میں جکڑا چھوڑ کر آگے نکل گیا تو وہ ہوش میں آتے ہی اس کی پیٹھ پر چلائی تھی، تم ہوتے کون ہو مجھے یہ انگوٹھی پہنانے والے؟ اس نے انگوٹھی اتار کر پھینکنی چاہی مگر اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پارکنگ لاٹ سے نکل رہی تھی جب ایک لڑکے نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ زوبیہ نے گاڑی روک کر ونڈو کھولی۔ جی فرمائے؟ آپ کی انگوٹھی نیچے گر گئی تھی، وہ لڑکا شاید وہیں کھڑا تو جس نے انگوٹھی اسے دیتے ہوئے کہا۔ سنو، یہ میری، وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن وہ دوڑنے والے انداز میں جا چکا تھا۔ زوبیہ کمال اس انگوٹھی کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میر عالم کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اس بات کو جانے بنا پولیس اور سیاسی جماعتوں نے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا بہانہ بنا کر اسے مارنے کی منصوبہ بندی کی تھی، کیونکہ میر عالم بہت سے ایسے کام کر رہا تھا جن سے کالے دھندے کرنے والوں کے نام میڈیا پر ظاہر ہو رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ان کو بھنک پڑی میر عالم کسی لڑکی سے دل لگا بیٹھا ہے اور اسی کی خاطر اس کے باپ کمال ظفر کی جان بخشی ہے، تو انہوں نے ملک کے تمام قانونی اداروں میں میر عالم کو دہشت گرد مشہور کر کے اس لڑکی کے ذریعے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔
کیونکہ وہ چپ چاپ اس کی جان نہیں لے سکتے تھے، اس لیے اسے مجرم قرار دے کر مارنا چاہتے تھے۔ میر عالم اپنا ٹارگٹ تقریباً مکمل کر چکا تھا۔ اسے اپنی ٹیم بی کی طرف سے بھی دھمکی دے دی گئی تھی کہ اگر اس نے کمال ظفر کو نہیں مارا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کمال ظفر سدھر چکا تھا، اس لیے میر عالم نے اسے چھوڑ دیا اور اپنے آفیسر سے کہا اسے ایک موقع دیں۔ میر عالم کو موت کا ڈر نہیں تھا، مگر وہ زوبیہ کمال سے واقعی محبت کر بیٹھا تھا۔ زوبیہ کمال نے اسے فون کر کے ملنے کو بلایا تھا، مگر میر عالم کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ملک کے تمام پاورفل شخصیات نے اسے مارنے کے لیے زوبیہ کمال کو استعمال کیا ہوگا، اور زوبیہ کمال کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ ایک مجرم کو پکڑنے میں قانون کا ساتھ دے رہی تھی۔ تم بہت جلدی آ گئے، زوبیہ نے چلتے ہوئے بحری جہاز کے منڈیر سے ٹیک لگا کر بولی۔ ہواؤں کے زور سے اس کے بال اڑتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ میر عالم ہمیشہ کی طرح کالے سوٹ میں ملبوس، کالے چشمے لگائے آج وہاں اس کے کہنے پر ملنے آیا تھا۔ وہ ہسپتال میں ہی زوبیہ کو اپنا چہرہ دکھا چکا تھا، کیونکہ جسے دل دے دیا اسے چہرہ چھپانے کا کیا فائدہ۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ زوبیہ نے اپنے جذبات پر قابو کیے بنا اس کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے دشمنوں نے اس کے ڈیڈ کو ہسپتال سے اغوا کر کے الزام میر عالم پر لگا دیا تھا۔ یہ خبر اسے مل چکی تھی، اس لیے وہ زوبیہ کی بات پر حیران نہیں ہوا۔ میر عالم اس کی بات سن کر بغیر کسی حیرانی کے اس کی طرف بڑھا۔ زوبیہ نے اپنے بیلٹ سے پستول نکالی اور اس پر تان کر بولی، میں نے پوچھا ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ سے پستول چھین لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زوبیہ کمال اتنی جلدی کسی پر گولی نہیں چلا سکتی تھی۔ تم قاتل ہو؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ اچانک جہاز کے ٹاپ فلور پر چاروں طرف کئی لوگ ہتھیاروں کے ساتھ اس پر بندوق تانے کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ بغیر کسی چال کے وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اگر کسی نے بھی گولی چلائی تو تم نہیں بچو گی۔ میر عالم نے اسے اپنی طرف کھینچ کر پستول اس کے سر پر تان کر سب کو وارن کیا تھا۔ زوبیہ کمال شاکڈ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں تھا میر عالم اس سے محبت کا دعوے دار اس پر گولی بھی چلا سکتا ہے۔ میں جانتی تھی تم اپنے مطلب کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہو، وہ خود کو سنبھال کر غصے سے بولی۔ یہ میری مجبوری ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اس کے کان میں بولا۔ کوئی گولی نہیں چلائے گا، زوبیہ کی جان کو خطرہ ہے، سرویلنس سسٹم پر نظر رکھتے ہوئے کمرے میں بیٹھے چیف نے کہا، مگر آئی جی پولیس نے اس کی جان کی پرواہ کیے بنا میر عالم کو گولی مارنے کا آرڈر دیا تھا۔ زوبیہ کے کان میں لگے ہیڈ فون پر ان کی ساری گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ تمہیں کیا لگا تھا ان سب کو تمہاری جان کی کتنی پرواہ ہوگی؟ یہ سب تمہیں استعمال کر رہے تھے مجھے پکڑنے کے لیے۔ میر عالم یہ اس کے کان سے ہیڈ فون نکال کر سمندر میں پھینکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ زوبیہ نے اس کی طرف رخ کر کے ایک بار پھر بمشکل کہا تھا۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کو دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ اسے زوبیہ کی نم آنکھیں بالکل اچھی نہیں لگی تھیں۔ اگلے ہی پل گولی لگتے ہی وہ سمندر کی بے خوف لہروں کی زد میں آ کر نیچے گرا تھا۔ میر عالم، وہ اس کے پیچھے سے پکارتے ہوئے منڈیر کی ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑے چلا رہی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، شاید وہ اسے ڈوبتا دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر آوازیں دیتی رہی، لیکن میر عالم کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اب بس بھی کرو بیٹا، کب تک اسے یاد کرو گی؟ کمال ظفر جو میر عالم کی موت کے 2 دن بعد واپس گھر لوٹ آئے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی سے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ خود کو میر عالم کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ میر عالم کو گئے 6 ماہ گزر گئے تھے، مگر وہ اس کے غم کو سینے سے لگائے ہر وقت اس کے خواب دیکھتی تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے پرپوزل پر راضی کیوں نہیں ہوئی تھی۔ چاہے وہ جھوٹ ہی تھا، لیکن اس کے جھوٹے محبت کے جھانسے میں بھی مجھے آنا چاہیے تھا تاکہ مجھے آج اپنا آپ گناہ گار نہ لگتا۔ زوبیہ کمال باپ کے کہنے پر سوئٹزرلینڈ تو آ گئی تھی، لیکن یہاں آ کر بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل کہاں اٹکا ہوا تھا، یہ بات وہ خوب اچھی طرح جان چکی تھی، لیکن خود سے بھی کہنے سے ڈرتی تھی۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا یہ ماننا کہ وہ میر عالم جیسے ایک بہت بڑے گنڈے سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ جرم کر کے جرائم کو ختم کر رہا تھا، وہ عام لوگوں کی نظر میں ہیرو بن چکا تھا۔ تو میں بھی تو انہی میں سے تھی جسے ہمیشہ اس نے اپنی خفیہ سپورٹ سے فتح دلائی تھی، ہمیشہ اس نے میری جان بچائی تھی۔ آخرکار وہ کون تھا؟ اس نے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے یہ سوال کئی بار خود سے کیا تھا، لیکن اس کے پاس اپنے سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے۔ ڈیڈ کو کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کا آخری جملہ آج بھی اس کی سماعتوں میں بازگشت کرتا تھا۔ کیا ڈیڈ کی جان اس نے بچائی تھی؟ وہ ایک بار پھر اس نکتے کو سوچنے پر مجبور تھی۔
کمام ظفر زوبیا کو میر عالم کی سچائی بتانے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اغوا ہو گئے، اور جب واپس آئے تو میر عالم مر چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر زوبیا کو سچائی نہیں بتائی، کیونکہ زوبیا پہلے ہی خود کو اس کے قتل کی ذمہ دار محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ زوبیا اسے ایک غنڈہ، ایک مجرم سمجھ کر بھول جائے۔ اگر وہ یہ بتا دیتے کہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے اور ایک مشن کے تحت یہ سب کر رہا تھا، تو زوبیا کے لیے موو آن کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ وہ تو پہلے ہی میر عالم کے خیال سے نہیں نکل پا رہی تھی، اس لیے کمال ظفر نے اسے سچ نہیں بتایا اور زوبیا کی نظر میں میر عالم کو ایک گنڈا، ایک مجرم ہی رہنے دیا۔ ان کے نزدیک میر عالم کے گنڈا ہونے کی وجہ سے زوبیا اسے اپنی زندگی سے جھٹک دیتی، لیکن 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ زوبیا اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ نیوزی لینڈ کے خوبصورت نظاروں میں زندگی ڈھونڈتے ہوئے اس نے چاروں اطراف قدرت کے کرشموں پر نظر گھمائی تھی، لیکن ایک نقطے پر آ کر اس کی نگاہیں تھم گئیں۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زوبیا کمال حیرت کے جھٹکے سے بت بن گئی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کے چہرے پر اڑنے والی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا، مگر زوبیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا یہ خواب ہے۔ مجھے یاد کر رہی تھی؟ میر عالم نے اپنی دی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی میں بے کر بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ پھر بھی خاموش تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس وقت اس کے سامنے میر عالم ہی کھڑا ہے، مگر اس کی آنکھوں کے کناروں پر موتی چمکنے لگے۔ میر عالم نے بے حد نرمی سے اس کی آنکھوں کے 2 موتی اپنی انگلیوں کے پوروں میں جذب کیے اور اسے گلے لگا لیا۔ زوبیا کمال نے اسے خود سے جدا کر کے اس کے گال کو اس طرح چھوا جیسے وہ کوئی سپنا ہو۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، فکر مت کرو، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میر عالم نے اس کے گال پر چٹکی کاٹ کر کہا تو وہ یکدم اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس طرح اپنی منگیتر کو چھوڑ کر کوئی جاتا ہے کیا؟ وہ بے اختیار روتے ہوئے شکوہ کرنے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر شدت سے میری منتظر ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا، خیر، اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، یہ یقین رکھو۔ وہ اس سے جدا ہوئی تو میر عالم نے اس کی ٹھوڑی کو اٹھا کر کہا، لیکن تم بچے کیسے؟ تمہیں تو میرے سامنے گولی لگی تھی نا؟ ہاں، دشمنوں نے سازش تو جان سے مارنے کی ہی کی تھی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ گولی کے دل نیچے لگی تھی، پانی میں گرتے ہی میں بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب ہوش میں آیا تو پتا چلا کہ میں پچھلے 4 ماہ سے کوما میں تھا۔ میری خوش قسمتی کہ میں پانی میں بہتا ہوا ماہی گیروں کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے مجھے فوراً ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹر نے میری گولی نکال کر جان تو بچا لی، لیکن میں کوما میں چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو پتا چلا کہ میں دنیا کے لیے مر چکا ہوں۔ پھر میں اپنے آفیسر سے ملا اور انہیں اپنے زندہ ہونے کی اطلاع دی۔ انہوں نے میرے مرنے کا فائدہ اٹھا کر مجھے ایک اور سیکرٹ مشن پر بھیج دیا۔ میں وہاں اس مشن سے جان چھڑا کر فوراً تم سے ملنے گیا تو پتا چلا تم نیوزی لینڈ گئی ہوئی ہو، اور اب میں تمہارے پیچھے یہاں چلا آیا۔ میر عالم نے خود پر بیتی ہوئی ساری داستان زوبیا کو سنائی، جو نہایت خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ اچانک ہی بولی، تمہیں آخر ضرورت کیا تھی اتنے سارے قتل کرنے کی، مجرم بننے کی؟ زوبیا نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کے غصے سے پوچھا، تمہارے ڈیڈ نے تمہیں بتایا نہیں؟ میر عالم حیرت سے بولا، کیا؟ زوبیا نے فوراً پوچھا، یہی کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ پھر کون ہو تم؟ زوبیا نے انتہائی تعجب سے پوچھا تو میر عالم مسکرایا، میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں اور ایک مشن کے تحت یہ سب کر رہا تھا۔ اصل میں کچھ سیاستدان اور بزنس مین ملک کو کھوکھلا کر رہے تھے، تو مجھے یہ مشن سونپا گیا تھا کہ میں انہیں ختم کر دوں اور جن ناجائز زمینوں پر قبضہ ہے وہ قبضہ بھی ختم کرواؤں۔ میر عالم نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تو زوبیا نے بے اختیار گہری سانس لی اور بولی، شکر ہے کہ تم مجرم نہیں ہو، ورنہ میں تو خود سے ہی لڑتی رہتی تھی کہ میں نے ایک مجرم سے محبت کیوں کی۔ میر کی سچائی جاننے کے بعد زوبیا نے ہلکا پھلکا ہو کر کہا تو وہ زوبیا کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا، تم نے مجھے تو بتایا ہی نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے چھیڑنے لگا، کس نے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ وہ تو بس تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ زوبیا نے خجل ہو کے نظریں چڑاتے ہوئے کہا، لگتا ہے اتنی آسانی سے اقرار نہیں کرو گی۔ میں آج ہی کمال ظفر کو کہتا ہوں مجھے ان کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی۔ میر عالم نے دھمکی دی، لیکن زوبیا تو اس کے کمال ظفر کہنے پر ہی چڑ گئی۔ یہ کمال ظفر کیا ہوتا ہے؟ تم سے اتنے بڑے ہیں اور اب تو تمہارے سسر بننے والے ہیں، تمیز سے بولو۔ وہ بے اختیار اسے ٹوک گئی تو میر عالم ہنس کر بولا، اچھا تمیز سے بولوں گا، کمال ظفر عرف سسر جی۔ بدتمیز نہ ہو تو نام لینا ضروری ہے کیا؟ زوبیا نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر کہا تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ زوبیا بھی اس کے ساتھ مسکرانے لگی۔
ایک دم ہی نیوزی لینڈ کے قدرتی نظارے جو کچھ دیر پہلے اس کی نظروں میں اپنی کشش کھو چکے تھے، میر عالم کا ہاتھ تھام کر اب اسے بہت حسین لگ رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں خوبصورتی کہیں باہر نہیں، ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اگر ہمارا موڈ اچھا ہو تو سب اچھا لگتا ہے۔ زوبیا کی ساری اداسی، ساری ویرانی بھاپ بن کر اڑ گئی تھی، اور زوبیا کمال کو یقین ہو چلا تھا کہ زندگی میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ کسی ایسے شخص سے محبت جسے سمجھنا بہت مشکل ہو، یا اس مشکل شخص کو پانا ناممکن ہو۔ زوبیا میر عالم کے ساتھ ڈنر پر آئی تھی۔ میر عالم بلیک سوٹ میں سیاہ چشمہ لگائے اپنے سامنے بیٹھی زوبیا کو دیکھ رہا تھا، جو سرخ کلر کا لانگ سکرٹ پہنے لائٹ سا میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ زوبیا نے اسے یک تک اپنی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں تم میں ایسا کیا ہے جو میرا دل صرف تم پر ہی آیا ہے۔ زوبیا کمال ہوں میں، کوئی عام لڑکی نہیں، وہ فخر سے بولی۔ ہاں، یہ تو صحیح کہہ رہی ہو۔ واقعی اگر تمہاری جگہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو میرا دل کبھی بھی اس پر نہیں آتا، میر عالم نے سچے دل سے اعتراف کیا۔ خیر، یہ بتاؤ تمہارے پاپا کب تک پہنچ رہے ہیں؟ تم نے انہیں میرے بارے میں کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں، بس میں نے انہیں پہنچنے کا کہا ہے، بتایا تو نہیں ہے کچھ بھی۔ زوبیا نے کندھے اچکا کر کہا، تو بتانا بھی مت، میں خود اپنے سسر جی کی خبر لوں گا، انہوں نے تمہیں میری سچائی نہ بتا کر مجھے ولن بنا دیا تمہاری نظر میں۔ وہ کچھ ناراضگی سے بولا تو زوبیا ہنس دی۔ بیٹی کے باپ ہیں، کچھ تو سوچا ہوگا انہوں نے۔ ہاں جانتا ہوں، جبھی تو اتنی نرمی سے پیش آؤں گا ان سے، ورنہ بتا دیتا میر عالم کے ساتھ پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے، وہ تفاخر سے بولا۔ اسی وقت ویٹر آ گیا۔ زوبیا نے اس سے کہا، تمہاری پسند کا کھانا کھا لوں گی، جو منگوانا ہے منگوا لو۔ میر عالم نے مینیو میں سے 2-3 ڈشز آرڈر کی اور ویٹر کے جاتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ زوبیا حیرانی سے پوچھنے لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا، ایک پاؤں پہ بیٹھا اور جیب سے رنگ نکال کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا، مس زوبیا کمال، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ زوبیا تو اس کے پرپوز کرنے پر حیران ہی رہ گئی اور جواب دینا بھول گئی۔ میر عالم نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، مس زوبیا کمال، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ کیا ساری زندگی کے لیے میری زندگی میں شامل ہونا چاہیں گی؟ اس کی بات پر زوبیا نے اس کے سینے پر سر رکھا اور مسکرا کر بولی، ہاں بالکل۔ میر عالم نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا اور پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ نفرت اور لڑائی سے شروع ہونے والی یہ انوکھی داستان آج محبت بن کے دونوں کے دلوں میں دھڑک رہی تھی۔ آسمان سے جھانکتا چاند بھی ان کی سچی محبت کا گواہ تھا۔